پردہ، حجاب، نقاب وہ سارے الفاظ ہیں کہ جن پر آئے دن دنیا میں کہیں نہ کہیں پر بحث چلتی ہی رہتی ہے، کبھی انڈیا میں، کبھی آسٹریلیا میں، تو کبھی بیشت کے فرانس، سویڈن یا پھر امریکہ جیسے دیشوں میں ایک گروپ کہتا ہے کہ اب ہماری دنیا بدل چکی ہے تو یہ حجاب، پردہ، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ تو وہیں دوسری طرف ایک گروپ اس کو اپنا مذہب کا، اپنے ریلیجن کا ایک اٹوٹ حصہ مانتا ہے کہ جس سے وہ کبھی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ آج کل جیسے ہی کسی انسان کی زبان پر پردہ، حجاب، نقاب یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ آتا ہے تو فوراً ہی ہم لوگوں کے دماغ میں ایک مسلم عورت کا خیال آتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں پردے کو دنیا میں صرف اور صرف مسلمانوں سے ہی جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ الگ الگ ناموں کے ساتھ اور تھوڑے بہت الگ الگ قاعدے قانون کے ساتھ یہ کانسیپٹ، یہ چیز کرسچنٹی مطلب کہ عیسائیت اور یہودی دھرم دونوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ زیادہ پیچھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 20ویں اور 21ویں سنچری کے بھی آپ لوگوں کو ایسے بہت سارے یہودی اور عیسائی عورتوں کے فوٹوز انٹرنیٹ پر مل جائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر میں آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ فرق بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلم عورتیں ہیں یا پھر یہودی یا پھر عیسائی عورتیں ہیں۔ اور ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو چیز یہاں پر سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ دراصل پردے کا اتہاس ہے۔ جی ہاں، پردے کی ہسٹری، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ پردے کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ شاید 1450 یا 1500 سال پہلے مکہ مدینہ جیسے شہروں سے شروع ہوا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 1450 اور 1500 سال تو بھول ہی جائیے، بلکہ عورتوں کے پردہ کرنے کی اتہاس کی جڑیں آج سے لگ بھگ 3500 یا 4000 سال پیچھے جا کر جڑتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی پہلے ہماری اس دنیا میں عورتیں پردہ کر رہی تھیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر؟ تو اس کا جواب ہے اسیرین ایمپائر۔ دراصل کہانی یہ ہے کہ 2100 عیسوی پورو میں، مطلب آج کے حساب سے دیکھیں تو لگ بھگ 4100 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے مڈل ایسٹ کے علاقے میں اسیریا نام کی ایک سٹی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ طاقتور ہوتی گئی اور پھیلتی گئی، اور پھر 1400 عیسوی پورو کا وقت آتے آتے یہ پورا ایک ایمپائر بن چکا تھا، پوری ایک بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ اسی کو اسیرین ایمپائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں قبیلائی جنگیں خوب ہوا کرتی تھیں، الگ الگ قبیلے ایک دوسرے کے اوپر خوب حملے کیا کرتے تھے اور خوب جنگ ہوا کرتی تھی۔ دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جیتنے والا قبیلہ ہارے ہوئے قبیلے کا مال و دولت تو لوٹا ہی کرتا تھا، اس قبیلے کی جتنی بھی عورتیں یا بچے ہوا کرتے تھے ان کو وہ غلام بنا لیا کرتا تھا، اور ہاں، بچے ہوئے مردوں کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا، کیونکہ ہمیشہ یہ ڈر بنا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مردوں کو غلام بنا کر اپنے قبیلے میں لے جایا جائے اور وہاں پر جا کر یہ بغاوت کر دیں اور ہماری ہی کام تمام کر دیں۔ تو اسی لیے ان بچے ہوئے مردوں کو یا تو ختم کر دیا جاتا تھا یا اندھا کر دیا جاتا تھا، یا کم سے کم ان کے ساتھ کچھ ایسا کام ضرور کیا جاتا تھا کہ جس سے یہ فیوچر میں اس قبیلے سے لڑنے کے لائق نہ بچیں۔ اب جو غلام بنائی گئی عورتیں ہوتی تھیں ان کے اوپر ان کے مالک کا پورا حق ہوتا تھا، مطلب ایک مالک کی مرضی ہے کہ وہ چاہے ایک رقم کے بدلے میں اس کو لے جا کر بازار میں بیچ دے، چاہے تو کبھی بھی کسی بات سے خوش ہو کر ایسے ہی آزاد کر دے، اور چاہے تو پوری زندگی بھر اپنے ہی پاس رکھے اور اپنی خدمت کروائے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس غلام کے اوپر اس کے مالک کا پورا حق ہوتا ہے، مطلب وہ جو بھی چاہے اس کے ساتھ کرے اور جو بھی چاہے اس سے کرواتا رہے۔ ایک غلام عورت کی ہر چیز پر اس کے مالک کا حق ہوا کرتا تھا۔ کچھ وقت تک تو سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا، مگر جب یہ اسیرینز کافی طاقتور ہو گئے اور ایک سسٹمیٹک انداز میں دنیا کے ایک بڑے علاقے پر راج کرنے لگے، ان کی فوجیں بھی کافی بڑی، آرگنائز اور طاقتور ہو گئیں، تو پھر ان لوگوں نے مردوں
کو بھی غلام بنانا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ خطرہ ٹل چکا تھا کہ ان مردوں کو اگر غلام بنایا جائے گا تو یہ کبھی بھی بغاوت کر ڈالیں گے۔ ویسے یہاں پر ایڈیشنلی یہ چیز بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو غلام بنانا اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، یہ سارا کانسیپٹ صرف اسی علاقے میں نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ تو وقت کے ساتھ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی پھیل چکا تھا، چاہے گریک سوسائٹی ہو، چاہے ایجیپشین سوسائٹی ہو، یا پھر یوروپ کے جو رومنز تھے وہ ہو، ہر علاقے میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا یا پھر ہونے والا تھا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ اسیرینز حد سے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اور بھی زیادہ علاقوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ اب جتنے بھی علاقوں کو فتح کرتے تھے، جنگیں جیتتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد میں عورتوں اور مردوں کو غلام بھی بنایا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان غلام مرد اور عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کو شہر میں بھی لا کر رکھا جانے لگا۔ عورتوں سے گھر کے کام لیے جاتے، گھر پر خدمت لی جاتی، تو مردوں سے باہر کے کام کروائے جاتے تھے۔ مگر اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان لوگوں کی سوسائٹی میں یہ غلام لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ایک مشکل بھی سامنے آ چکی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ ان غلام عورتوں میں اور جو شہر کی اصلی عورتیں ہوا کرتی تھیں ان میں فرق کیسے کیا جائے، مطلب ان کو پہچاننا کیسے جائے، کیونکہ اس دور میں جہاں ایک طرف یہ جو غلام عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ یہ عورتیں خود اپنے جسم کی مالک بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، تو وہی دوسری طرف ان لوگوں کی جو خود کی عورتیں تھیں، جو رولنگ سوسائٹی سے بلانگ کیا کرتی تھی، ان کو اپر کلاس سمجھا جاتا تھا اور ان کو بہت رسپیکٹ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر اب جب شہر میں غلام عورتوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور سب مکسنگ ہونے لگی تھی، تو یہاں کی رولنگ کلاس کے لیے یہ پریشانی کھڑی ہو چکی تھی کہ ان عورتوں میں فرق کیسے کیا جائے، اور یہیں سے نقاب کی انٹری ہوئی۔ دراصل اب جتنی بھی رولنگ کلاس کی عورتیں تھیں ان سب نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب شہر کے اندر کسی بھی عورت کو نقاب میں دیکھتے ہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ عورت دراصل آزاد عورت ہے اور اپر کلاس سے بلانگ کرتی ہے، جبکہ اگر کوئی عورت بے نقاب دکھائی دیتی تھی تو اس کا سیدھا مطلب ہوتا تھا کہ یہ کوئی غلام عورت ہے، مطلب اس کو یا تو بازار سے خریدا گیا ہے یا پھر بازار میں بیچا جا رہا ہے۔ آسان شبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نقاب تھا اس دور میں پاور اور رسپیکٹ کا سمبل بن چکا تھا۔ یہاں ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہسٹوریکل سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صرف فالو ہی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اگر کوئی غلام عورت چپکے سے نقاب کرنے کی کوشش کرتی، مطلب مکس ہونے کی کوشش کرتی، تو اس کے لیے سزا تک طے کر دی گئی تھی۔ نقاب کرنے والی غلام اور عورت کو تو سزا دی ہی جاتی تھی، بلکہ ان مردوں تک کے لیے سزا طے کر دی گئی تھی کہ جو مرد کسی غلام عورت کو نقاب کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس کی خبر حکومت کو نہیں دیتے تھے۔ اب ساتھیوں، اسیرینز میں تو یہ چیز آنر، اسٹیٹس اور پروٹیکشن کی علامت تھی ہی، مگر آگے آنے والی اگر سوسائٹی یا پھر ایمپائرز پر نظر ڈالی جائے تو وہاں پر بھی کچھ سین ایسا ہی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر بیبینین اور فارسینز کی ہی بات کر لیں تو یہاں پر بھی جو الرٹ عورتیں تھیں، مطلب جو رولنگ کلاس سے بلانگ کرتی تھیں، جو اپر کلاس کی عورتیں تھیں، وہ ہمیشہ نقاب کیا کرتی تھیں۔ خاص طور سے جو رانیاں یا سسٹم کی باقی اثردار عورتیں ہوا کرتی تھی وہ اپنے سر اور بال کو ہمیشہ کور کیا کرتی تھی۔ مطلب یہاں پر بھی ایک سمبل تھا اس چیز کو دکھانے کی کہ یہ اپر کلاس کی بلانگ کرتی ہیں۔ لگ بھگ ایسی ہی چیزیں ہم لوگوں کو گریکس اور رومنس میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں پر بھی جو الرٹ یا رولنگ کلاس کی عورتیں تھیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سروں کو کور کیا کرتی تھی۔ اب اگر ریلیجن کے اینگل سے بھی بات کر لیں تو مسلمانوں سے پہلے یہ کانسیپٹ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی پایا جاتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ جہاں ایک طرف باقی جگہوں پر یہ چیز صرف سوشل ریجنز کی وجہ سے تھی، تو وہیں ان ریلیجنز کے اندر یہ جو کانسیپٹ آیا یہ ریلیجن
ریلیجنس وجہ سے بھی آیا، مطلب اس وجہ سے بھی آیا کہ کیونکہ اس چیز کو کرنے کا حکم ان کا مذہب دے رہا تھا۔ مثال کے طور پر یہودیوں میں وہ بھی خاص طور سے وہ یہودی عورت کی جس کی شادی ہو چکی ہوتی تھی وہ اپنے سر کو ہمیشہ کور کر کے رکھتی تھی۔ ایون آج بھی بہت ساری جگہوں پر یہودی عورتوں کو اپنے سر کو کور کیے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی عیسائیوں میں بھی اس کانسیپٹ کو ایک لمبے وقت تک بڑا ہی اسٹرگلی فالو کیا جاتا رہا۔ ایون جو مدر میری ہیں یا پھر ورجن میری کی جو جیسس مطلب کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں اور جن کو مسلمانوں میں حضرت مریم کہا جاتا ہے، ان کو بھی عیسائیوں کے پچھلے 2000 سال کے اتہاس میں جہاں کہیں بھی تصویروں کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے، ان کی تصویروں کو بنایا جاتا ہے، ہر جگہ ہی وہ ڈھکے ہوئے سر کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایون عیسائیوں میں آج بھی جو چرچ میں رہنے والی خاص عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، ان کی جو ڈریسز ہوتی ہیں وہ بھی دراصل سروں کو پوری طریقے سے کور کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب اگر اسلام کی باتیں کریں تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی عرب کی سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ، یہ کلچر پایا جاتا تھا، مگر اس پائے جانے کے وہی سوشل ریجنز تھے کہ جن کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں عرب کے اندر بہت کم عورتیں ہی نقاب کیا کرتی تھیں، کیونکہ نقاب کرنے والی عورتیں وہی تھیں کہ جو الٹ تھیں، مطلب کہ اپر کلاس سے بلانگ کرتی تھیں، جبکہ غلام عورتوں کو اپنا سر ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جب اسلام آیا تو اس کانسیپٹ میں 2-3 بدلاؤ آئے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلام نے اس چیز کو پراپرلی ریگولیٹ کیا، مطلب اس نے مرد اور عورت دونوں کو ہی کلیئرلی بتایا کہ اس کو اپنے باڈی کا کون سا پارٹ چھپانا ضروری ہے، کون سا پارٹ چھپانا ضروری نہیں، بلکہ جبکہ جو دوسری چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ اسلام نے شروعات سے ہی ایکولیٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، مطلب برابری کی۔ اسلام نے شروعات سے ہی ایکولیٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، مطلب برابری کی بات کی، جس سے اب ہوا یہ کہ عرب سوسائٹی کی جتنی بھی عورتیں تھیں وہ اس چیز کو فالو کرنے لگی، کیونکہ ان کو نہ صرف اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ اسلام کے کلیئر رولز اینڈ ریگولیشن مل چکے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ جو قانون تھا کہ جو صدیوں پہلے سلطنتوں کے دوارا بنایا گیا تھا کہ غلام عورت اپنا سر نہیں ڈھک سکتی ہیں، صرف خاص عورت کو ہی نقاب کرنے کی اجازت ہے، اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ بعد میں اسلام جب بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے باقی علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا تو وہاں پر بھی یہ پردے کا کانسیپٹ بالکل ویسے ہی فالو ہوتا چلا گیا، جو کہ آج تک مطلب لگ بھگ 14 یا 1500 سال بعد بھی ہم لوگوں کو بالکل ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جانکاری سے بھرپور لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔